السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت میں مغیث الرحمان عرض کر رہا ہوں پنجاب پاکستان سے۔ حضرت کرپٹو کرنسی کیا حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کو لے کر پوری دنیا کے اندر بڑا ایک شور و غل ہوا ہے، خاص طور پر اس وقت سے جب سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ جو دارالعلوم کراچی سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ یہ کرپٹو کرنسی جائز نہیں ہے، اور وہ آپ کے استاد محترم بھی ہیں۔ تو بڑی تشویش پیدا ہو گئی ہے امت کے اندر کہ کیا کرپٹو کرنسی جائز نہیں ہے، اور اس کو لے کر بہت سارے اینکرز، بہت سارے ٹی وی کے لوگ اس کے اوپر جو ہے نا وہ لے دے کر رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ امت کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے نا اطمینان حاصل ہو سکے۔ صحیح بات۔ اللہ اکبر۔ اصل میں وہ تنقید اور تائید یہ تو دنیا کا حصہ ہے، بالکل۔ تو یہ موقع مل جاتا ہے، خاص طور پہ کوئی اہل علم اگر کوئی ایسی بات کریں تو تنقید کی جو ہے وہ کہتے ہیں تلوار چلانا شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور تائید کی توفیق کبھی لوگوں کو ہوتی ہے، اور پھر جب اتنا بڑا شیخ الاسلام وہ ایک بات کہہ رہا تو آخر کسی دلیل کی بنیاد بھی کہہ رہا ہوگا، بے بنیاد تو بات نہیں ہے۔ بے شک۔ لیکن تنقید کرنے والے بھی جب وہ کہتے ہیں نا کہ سستی شہرت کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو بولنا ہے، لہٰذا میں دیکھ رہا ہوں بہت سے اینکرز ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جی آپ کی فیلڈ نہیں تو آپ کیوں بول رہے ہیں، یعنی ان اینکرز کو بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی کی یہ فیلڈ ہے یا نہیں، ان کی فیلڈ ہی ان کی یہی ہے کہ یہ جو ہے یہ اسلامی معاشیات اور دنیا کی معاشیات کے ماشاءاللہ ماہر فن ہیں، اور میرے تو استاد ہیں، اور ماشاءاللہ اس میدان میں انہوں نے جو ترقی کی ہے، اور جو وہ اسلامک بینکاری کا پورا جو سیٹ اپ دنیا کو دیا ہے کہ دنیا حیران ہے۔ تو لیکن میں کہ ایسے بھی پڑھے لکھے یا ان پڑھ جو ہے وہ یا کہتے ہیں نا کہ اینکرز بھی موجود ہیں مارکیٹ میں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کی فیلڈ ہی نہیں تو کیوں اس فیلڈ میں گھس رہے ہیں، حالانکہ انہی کی تو فیلڈ ہے بھائی۔ آپ کو اتنا بھی ایک شخص کے بارے میں علم نہیں تو ایسی بے ادبی کی بات کرتے کیوں ہیں؟ اور باقی تنقید کرنے والے تو ہر دور میں ہوتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ تنقید کر رہے ہیں، جو تنقید کر رہے ہیں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کرپٹو کرنسی سے وہ اپنے ٹیکسز پے کر سکتے ہیں؟ ٹیکس پے کر کے دکھائیں۔ اگر پاکستان میں ہے تو پاکستان میں انکم ٹیکس کا ادارہ ہے، ان کو کہ جی میں کرپٹو کرنسی میں پے کر رہا ہوں، کر سکیں گے؟ کیا بات! اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ رانگ، تو نہ آپ پے کر پا رہے ہیں نہ وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، آخر کو بات تو ہے نا۔ بالکل۔ یہاں آئی آر ایس ہے امریکہ میں، آپ آپ کی جی کرپٹو کرنسی سے میں ٹیکس پے کر رہا ہوں، پے کریں، قبول ہوگا؟ تو پھر تو اس کا مطلب ہے آپ تنقید کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ یار آخر کرپٹو کرنسی کی کیا حیثیت ہے؟ بھائی ٹیکس کے اندر پے نہیں ہوتا، یوٹیلیٹی بل میں کوئی ادارہ لینے کو تیار نہیں ہے، تو آخر یہ ہے کیا؟ تو خود ہی آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ بس ایک نمبرنگ کی گیم ہے، ایک نمبرنگ کی گیم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو بھی پتا ان کو بھی پتا ہے۔ فی الحال جو اس کی شکل ہے وہ نمبرنگ کی گیم ہے، کچھ یہ بس وہ نمبر اندراج کر دیے جاتے ہیں، تو بس ڈیجیٹل اندراج ہو رہا ہے، انٹریز پڑھ رہی ہیں اور آپ سمجھے میں ملینر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ وہ تنقید کرنے والے وہ کیا انکم ٹیکس پے کر سکیں گے؟ یا گورنمنٹ آف پاکستان اگر اس کو پروموٹ کر رہی ہے تو یا گورنمنٹ پاکستان ان جو انویسٹر کی ٹیکس جو سے وصول کر لے گی؟ واہ! اس کا مطلب یہ ہوا کہ سم تھنگ رانگ۔ تو مولانا عثمانی جو بات کی اس کا مطلب اس کی کوئی حیثیت ہے، لہٰذا تنقید کرنے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ بھائی یہ آخر اس کی ویلیو ہے کیا؟ انکم ٹیکس میں تو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں اس کرنسی کو، یوٹیلیٹی بل میں کوئی لینے کو تیار نہیں، تو آخر یہ کیسی کرنسی ہے بھائی؟ اس کا مطلب آپ انٹرنیٹ پہ بس یہ کہ نمبرنگ کی گیم کر رہے ہیں، ایک سٹے بازی چل رہی ہے، اور ہے کیا؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اصل میں یہ ایک نیا معاملہ ہے مارکیٹ میں، پہلے زمانے میں تو یہ ڈیجیٹل دنیا نہیں تھی، تو یہ چونکہ ایک نیا معاملہ ہے، لہٰذا اس حوالے سے یہ ایک مجتہدی مسئلہ بن گیا، ایک اختلافی مسئلہ بن گیا، لہٰذا علماء عصر کے درمیان یہ اس اختلافی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ بعض نے اپنی ایکسپرٹی کے مطابق ایک رائے دی، کسی نے دوسری، کسی نے تیسری۔ اس حوالے سے 3 آراء سامنے آئی مارکیٹ میں۔ ایک رائے تو وہ آئی کہ بعض علماء عصر فرماتے ہیں کہ یہ مطلقاً ناجائز ہے، کرپٹو کرنسی کے ذریعے سے کاروبار خرید و فروخت یہ مطلقاً ناجائز۔ اور دوسرا موقف یہ مارکیٹ میں آیا کہ یہ مطلقاً جائز تو نہیں ہے لیکن مشروط طور پر جائز ہے، ٹھیک۔ دوسرا یہ آیا۔
तीसरा मौक़िफ़ यह है कि तवक्कुफ़, खामोशी। खामोशी। अभी तहकीक के मराहिल हम तय कर रहे हैं, अभी हम कोई राय नहीं दे सकते। ठीक। ये तीसरा मौक़िफ़ है, 3 मौक़िफ़। जहाँ तक पहले मौक़िफ़ का ताल्लुक है कि जो मुतलक़ नाजायज़ वाला, उसमें जो है वो पेश मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब हैं। उन्होंने फतवा दिया कि मुतलक़ नाजायज़ है, और ज़ाहिर है कि उसकी बुनियाद ये है कि चूँकि ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये सिर्फ एक डिजिटल एंट्रीज़ का एक नाम है, बस एक बस नंबरी का एक खाता है जो पेश कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत में ये माल मुतक़व्वम नहीं है। अच्छा। तो किसी भी खरीदो फरोख्त के लिए जो चीज़ बेची खरीदी जा रही वो शरीयत की रोशनी में माल होना चाहिए। ठीक। जैसे सोना है, चांदी है, करेंसी है, रुपए, तो ये कोई माल नहीं है। और माल भी ऐसा नहीं, माल मुतक़व्वम नहीं है कि इसकी कोई कीमत लगती हो मार्केट में, कोई इसको हैसियत देता हो। लिहाजा ये चूँकि माल मुतक़व्वम नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इसके पीछे कोई एसेट्स नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई हकीकी असास से इसके पीछे नहीं है कि जिसकी ये नुमाइंदगी कर रहे हैं। जैसे सोना है, सोना तो खुद एक हकीकी असास है, लेकिन नोट और रुपया है ये खुद एक उर्फी तौर पे ये करेंसी, ये माल करार दे दिया गया है। और पहले यही नोट सोने की नुमाइंदगी करता तो उसके पीछे सोना होता था। ठीक। लेकिन ये जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, इसके पीछे कोई बेस नहीं है, इसकी कोई हकीकी असास से इसके पीछे नहीं है, और अगर है तो पता ही नहीं दुनिया को भी क्या क्या असास से कौन है। और तीसरी बात ये कि दुनिया की कोई हुकूमत भी इसकी जो है इसको ओन करने को तैयार नहीं है, कोई सरपरस्ती किसी हुकूमत वक्त की नहीं है। ये मार्केट में एक चीज़ चल रही है इंटरनेट की दुनिया पे, लेकिन कोई भी ना अमेरिका, यूरोप जैसी दुनिया, चीन जैसी दुनिया जो मुआशात के आसमानों पे, कोई भी इसके ऊपर सर पे हाथ रखने को तैयार नहीं। वाह। तो फिर आप किस बेस के ऊपर उसको करेंसी करार दे रहे हैं, किस बेस पे आप उसको जो मार्केट के अंदर ला रहे हैं? इसलिए मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब का मौक़िफ़ ये, चूँकि माल नहीं है और फिर इसके पीछे कोई एसेट्स नहीं है, लिहाजा कोई हुकूमती सरपरस्ती भी नहीं है, लिहाजा ये जो है बिल्कुल इसके साथ खरीद फरोख्त करना नाजायज़ है। ठीक। भले USDT जो है वो हो, या ये कि दीगर जो है ना वो क्रिप्टो टोकन्स वगैरह किसी भी शक्ल की जो करेंसी है, उन्होंने फरमाया सब के सब नाजायज़। ये हज़रत का ये फतवा। ठीक। दूसरा मौक़िफ़ जो है वो उलमा अरब में से बाज़ उलमा का है, और इसी तरीके से मगरबी इस्लामी मालियाती मुहक्किकीन बाज़ उनका ये मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि असल में हर क्रिप्टो करेंसी ऐसी नहीं है कि उसके पीछे हकीकी असास से ना हो। लिहाजा हर क्रिप्टो करेंसी की अलग अलग नौइयत है। लिहाजा ये देखा जाए, अगर किसी क्रिप्टो करेंसी के पीछे हकीकी असासे हों और वो इन्वेस्टर जो आपस में लेन देन कर रहे हो उसको माल की हैसियत से कबूल कर रहे हों, तो उसको जायज़ होना चाहिए। अच्छा। उन्होंने कहा कि मशरूत तौर पे इसकी इजाज़त दे दी कि अगर ये वो इस तरीके से अगर करते हैं और उसको इन्वेस्टर माल, ताजिर आप उसको माल भी समझते हैं और फिर उसके हकीकी असासे की नुमाइंदगी भी मौजूद है, तो कहते हैं कि और हर क्रिप्टो करेंसी फरमाया अलग अलग नौइयत की है, हर एक ऐसी नहीं कि इसके पीछे हकीकी असासे ना हो, लिहाजा हर एक को अलग जाविये से देखें। ये उनका मौक़िफ़ है। लिहाजा वो कहते हैं लिहाजा जिनके पीछे असासे हैं और उसको माल समझा जाता है वो जायज़। ठीक। तीसरा मौक़िफ़ जो है जैसे मजमुल फ़िक़्ह इस्लामी अद्वाली इनका है या और बहुत से उलमा अरब का है, वो ये कहते हैं तवक्कुफ़, खामोशी। इसलिए कि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी इस मार्केट में है, लिहाजा हर एक को अलग अलग नज़र से देखा जाए कि किसके पीछे हकीकी असास हैं, किसके पीछे नहीं है, या कोई सिर्फ नंबरिंग की गेम है या किसी के पीछे कोई हकीकी कोई एसेट्स हैं। ये इसकी तहक़ीक़ की ज़रूरत है। लिहाजा अभी हम इस पर कोई जो है वो जामे हुक्म नहीं नाफिज करते जब तक हम पूरी तहक़ीक़ ना कर रहे हैं। उन्होंने तवक्कुफ़ इख्तियार किया और इसके ऊपर भी उनके स्कॉलर्स ये तहक़ीक़ कर रहे हैं ताकि अलग अलग हमें पता चल जाए, फिर हम कह सकते हैं ये क्रिप्टो करेंसीज जायज़ है, ये क्रिप्टो करेंसी नाजायज़ है। ठीक। इसलिए उन्होंने भी तवक्कुफ़ इख्तियार किया। चौथा मौक़िफ़ मेरा ये कि मैं शागिर्द हूँ शेखुल इस्लाम मोहम्मद तक़ी उस्मानी का। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है कि लोग मुझसे भी पूछते जी आपका क्या ख्याल है, तो मेरा वही फतवा है जो मेरे उस्ताद मोहतरम का है, शेखुल इस्लाम मौलाना तक़ी उस्मानी साहब का है, कि मेरा वही फतवा है कि क्रिप्टो करेंसी जो है इस शक्ल के अंदर जो आज नज़र आ रही है ये तो बिल्कुल नाजायज़। और जैसे हज़रत ने फरमाया कि इसके पीछे ना एसेट्स हैं, ना हुकूमती सरपरस्ती है, और ना जो है दीगर चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हम उसको जो है माल मुतक़व्वम समझ सकें और उसकी जायज़ करें, लिहाजा वो नाजायज़। और इस सिलसिले में हज़रत की जो है हुकूमत वक़्त से बात भी हुई और हज़रत ने यही बात की अपने फतवे में भी कि हुकूमत अगर सरपरस्ती करने को तैयार हो जाए
سرپرستی کرے اور اس کو مال کی حیثیت سے قبول کرے. لہذا اس حوالے سے پاکستان میں آپ جانتے ہیں بلال بن ثاقب نامی ایک نوجوان ہے جو اس پہ محنت کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, اس کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان میں. اس کی یہ میرے استاد محترم مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات بھی متوقع ہے یا ہو چکی ہے, اور تاکہ وہ اس چیزوں کو سامنے رکھے. اور حضرت نے بھی اپنے فتوے میں اس بات کو واضح کیا ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایک مثبت راستہ نکل سکتا ہے, اس لیے کہ ابھی تک جو ہے وہ بلال بن ثاقب نے بھی یہ اظہار خیال کیا کہ مثبت ملاقات ہماری رہی ہے, کیونکہ حضرت نے اس کو یہ بات کہی کہ یا تو حکومت سرپرستی کرے. سرپرستی کی ایک مثال جیسے میں نے دی کہ اگر ایک بندہ جو انکم ٹیکس پے کرنا چاہتا ہے کرپٹو سے تو ادارہ قبول کرے. اس کا مطلب آپ اس کو اون کر رہے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ جو چیزیں اس میں قدغن لگا رہی ہیں ہم اس کو مائنس کر دیں گے تو چیز حلال ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ امرود تو حلال ہے, کیڑے والا امرود حرام ہے نا. تو کیڑے والا امرود حرام ہے. امرود تو کہنے کا مطلب حضرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ یہ معاشی ترقی کے دشمن ہے. وہ یہ کہتے ہیں معاشی ترقی کے اندر جہاں کیڑے ہیں غیر شرعی طور پہ تو ان کو نکال دیا جائے. ان میں ایک یہ کہ اس کو مال تسلیم کر لیا جائے, تو حکومتی سرپرستی موجود ہو, ٹھیک ہے نا, تو جو مال متقب اور اس کے پیچھے ایسیٹس ہوں تو نتیجہ کیا ہوگا, تو وہی فتویٰ جس کو آپ ناجائز آج کا وہی فتویٰ جائز ہو جائے گا. اس سلسلے ماشاءاللہ جیسے حضرت شیخ الاسلام کی بینکاری کے حوالے سے خدمات ہیں, اس کرپٹو کے حوالے سے انشاءاللہ وہ ان کی عظیم خدمت بھی سامنے آ جائے گی. اس حوالے سے انشاءاللہ کامیابی کو امید ہے. اب اس فتوے کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی رائے میں دینا چاہتا ہوں انویسٹرز کو. وہ رائے یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی اس میں انویسٹ کر چکے ہیں اور اس کے اندر جو انویسٹ کر کے بہت آگے تک جا چکے ہیں, ملین اور بلینئر بن چکے ہیں, بالکل, تو وہ بھی مجھے بہت یہاں امریکہ میں لوگوں نے رابطے کیے ہیں اور بھی کیا کریں ہم تو اگر ہم اس کو ختم کرتے ہیں تو ہمیں تو اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہم تو روڈ پہ آ جائیں گے, کیا کریں. تو اس لیے میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی وہ اس کو ختم کرنے میں جلد بازی نہ کریں. میں اس فتوی کی وجہ سے ایک دم یہ نہ ہو کہ سب تل پر چھٹ کر دیں. اس لیے کہ ایسی معاشی خودکشی یہ بھی اسلام کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو معاشی طور پر بالکل روڈ پہ لے آئیں. ابھی آپ انتظار کریں اور اپنا جو کام اس کو جاری رکھیں, کرتے رہیں جیسے, کیونکہ ظاہر ہے آپ اس دلدل میں پھنس گئے ہیں, اب آپ چلتے رہیں. یہ نہ ہو کہ ایک دم آپ اچھلنے کی کوشش کریں مزید دھنسیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو مالی بہت بڑا نقصان ہوگا. لہذا آپ چلتے رہیں. اور ادھر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں, یہاں تک خود امریکہ کے اندر بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ حکومت وقت جو ہے وہ بھی اس کی سرپرستی کرنے کو تیار ہے. پھر پاکستان کے اندر جیسے حضرت سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو وہ حکومتیں اس کو جو ہے سرپرست کرنے کو تیار ہیں. تو جب یہ مثبت طریقے پہ ایک راستہ نکل آئے گا تو نتیجہ کیا ہوگا, آپ کا کاروبار حلال ہو جائے گا. آپ اسی موڈیفیکیشن کے ساتھ اپنے کاروبار کو ٹرن کر دیں, بجائے اس کے کہ آپ ایک دم جب وہ کہتے ہیں کوڑیوں کے دام میں بیچیں. جب بیچیں گے تو دیجیے کہ آپ یہ آج بلینئر بنے ہوئے ہیں تو آپ تو کسی کام کے نہیں رہیں گے. اس لیے ان حضرات تو میرا مشورہ ہے کہ جو آلریڈی اس کے اندر انوالو ہیں وہ جلد بازی نہ کریں, وہ اپنے کام میں لگے رہیں. اور جو بھی ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک مختلفی معاملہ ہو گیا, اختلافی مسئلہ ہو گیا ہے, اور آپ نے جب اس کو اختیار کیا آپ نے جائز سمجھ کے شروع کر دیا اور اپنا جو ہے مال پیسہ لگایا. لہذا آپ جلد بازی سے نکلنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اس میں لگے رہیں. جیسی موڈیفیکیشن ہوتی ہے اور حضرت کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں پھر اس گائیڈ لائن کے مطابق آپ اس کاروبار کو لے کے چلتے رہیں. اور لیکن جو لوگ ابھی اس میں انوالو نہیں ہوئے, انہوں نے انویسٹ نہیں کیا, ان سے درخواست یہ کہ اس فتوی کی وجہ سے وہ رک جائیں, انتظار کریں. جیسی جو ہے وہ گائیڈ لائن سامنے آ جائیں گی اس موڈیفیکیشن کے مطابق اب وہ اس کو انویسٹ کریں اور جائز و حلال طریقے سے اپنی جو زندگی کو بہتر آگے کریں. یہ آخر میری رائے ہے, اس کے مطابق آپ اس کاروبار میں انوالو ہو سکتے ہیں. بھیا ماشاءاللہ جی, بہت خوبصورت سے ایک بات تو واضح ہو گئی جو کہ ایبسولوٹلی ابھی جو ہے ہمیں اس کو رہنا ہے اسی طرح سے. بالکل. اور اس فتوے کی وجہ سے جو سوشل میڈیا میں ایک شور مچا ہوا ہے, لوگ پینک ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہے, تو ان کے لیے بھی ایک راستہ نکل آیا کہ نہیں ابھی انتظار کریں, اور جو کرنا چاہیں وہ بھی انتظار کریں کہ ایک راستہ نکلنے کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ جی, آپ نے تو بالکل اس کو معاملے ہی وہ کر دیے.